الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. مشرک کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے ان کو زیر کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے چلنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کو انہوں نے مان لیا تو باپ نے بیٹا کو کروٹ کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ تو ہم نے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی آزمائش تھی، تو ہم نے ایک بڑی قربانی ان کو فدیے میں دے دی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا۔ وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام۔ قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة۔ قال فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مشکل کے وقت میں تو ہی بندوں کے کام آیا. مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستاں بنایا. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. تو نے صدا الہی بگڑی کو ہے سنوارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا. الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، اے دو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. نبیوں کی التجا نے تیری رحمت کو ہے ابھارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر دکھائی. بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب سے بھی عیسیٰ کی جان بچائی. داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، قرآن حکیم کی 37ویں نمبر کی سورت 23واں پارہ، بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کے تذکرے ہیں، جن میں جد الانبیاء اللہ کے عظیم پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا اجمالی سا تذکرہ ہے، خصوصاً ان کی زندگی کا وہ حصہ جن میں اللہ نے خواب کے اندر انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دکھایا، اس کا تذکرہ ہے. قرآن حکیم سے جب ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے دیکھتے اور پڑھتے ہیں
تو یقیناً ہر نبی اپنی مقام پر بہت عظیم انسان، عظیم شخصیت، لیکن جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ان کا معاملہ بالکل ہی منفرد ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی قربانیوں کے نتیجے میں پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے بعد پھر کوئی نبی بھی ان کی نسل کے علاوہ کسی اور نسل میں نہیں بھیجا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک مقام میں ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں، ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھ دی اور کتاب بھی رکھ دی۔ ان کے بعد جو نبی آیا ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہی آیا، جس کو کتاب ملی ابراہیم خلیل اللہ کے اولاد ہی میں سے ملی۔ عجیب پیغمبر ہیں، عجیب۔ قرآن حکیم کے مختلف مقامات میں بکھرے ہوئے ان کے تذکرے کو جب دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ آزمائشوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹے، لیکن خدا کے یہ پیغمبر برداشت کر کے علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے انہیں اپنے والد سے واسطہ پڑا۔ ان کے والد کا نام آزر تھا، وہ بڑا پکا مشرک بھی تھا، بت پرست تھا، بت فروش تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب اسے دیکھا تو اللہ کا یہ پیغمبر اپنے باپ سے بڑے خوبصورت انداز سے ہم کلام ہو کر کہتا ہے، ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان ان کو کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ اگر آپ ان کو اپنی کسی حاجت کے لیے پکاریں تو وہ سن نہیں سکتے، آپ اپنی طرف متوجہ کر کے اپنے آپ کو ان کو دکھانا چاہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے، آپ کی کسی مشکل کو ہٹا نہیں سکتے۔ یہ تین باتیں ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائیں، خدا کی ارب ہا رحمتیں اور صلاۃ والسلام ان پر، ایسی کمال کی باتیں انہوں نے کہیں کہ اس کے بعد اس آئینے کے اندر ہم آج تک دیکھتے ہیں دنیا میں، تو ابراہیم خلیل اللہ کی یہ بات ہر جگہ صادق آتی ہے کہ غیر اللہ کو جو پکارنے والا ہے نہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی پکار کو سن سکتا ہے، نہ اس کی مشکل کو ہٹا سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، مثال کے طور پر آپ جن کو بت پرست مشرک کہتے ہیں، آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر جگہ جگہ مندر ہیں، ممکن ہے آپ حضرات نے مندر دیکھے ہوں۔ میں دہلی کے اندر بڑا مندر ہے ان کا جو دنیا میں سب سے بڑا مندر شمار ہوتا ہے، اس میں گیا ہوں، مجھے جانے کی اجازت مل گئی اور میں نے دیکھا، ان کے بتوں کو بھی دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہی کرم تھا، ورنہ مشرکوں کا میرے ساتھ کیا تعلق۔ دہلی کے اندر میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقبرے پر بھی گئے، دنیا والوں کی نظریں مزار پر گئے، لیکن وہ مقبرہ ہے، مزار نہیں۔ مزار صرف خانہ کعبہ ہے، مزار صرف مسجد نبوی ہے، مزار صرف بیت المقدس ہے۔ مزار اسے کہتے ہیں جہاں کی زیارت کرنے، جس کو دیکھنے کے لیے خدا کے پیغمبر نے فرمایا ہو۔ باقی سب قبریں ہیں اور مقبرے ہیں۔ ایک دفعہ مجھ پر کیس بن گیا، یہاں پرانی بات ہے، غالب پرویز مشرف علون کا زمانہ تھا، میں نے یہی بات کہہ دی کہ یہ مقبرے ہیں، مزار نہیں ہے۔ مزار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 3 جگہیں۔ اس پر کسی پولیس والے نے باہر جو ڈیوٹی پر مامور تھا میرے خلاف کیس بنا دیا۔ خیر مجھے پھر بھگتنا پڑا کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بھگتے ہیں یہ سارے کیس۔ تو میں گیا تو ایک جج صاحب جہاں بھی ہیں خدا انہیں خوش رکھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے، تو کہنے لگے قاضی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھا کریں۔
یار میں تو بالکل بولا نہیں، میں کیا کہوں، میں ہاتھ ہلکا کو ڈنڈے تو مارتا نہیں، بات کرتا ہوں، بات سلیقے کی کرتا ہوں الحمدللہ۔ خیر وہ جتنے بھی کیس تھے سب کے سب ایک دو پیشیوں کے اندر جاتا رہے، لیکن میرے خلاف کیس بنانے والے مجھے پریشان کرنے کے لیے کرتے ہی رہے۔ چلو ان کا اپنا کام ہے، میرا اپنا کام ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقبرے پر بھی میں گیا، بہت بڑا، دور تک پیدل چل چل کے جگہ جگہ راستے میں پوجا کرانے والے بیٹھے ہیں، کمزور عقیدے والے لوگ جاتے ہیں، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کتنا دور ہوگا جیسے مسجد سوادہ سے ہائی کورٹ تک راستوں سے گزر گزر کر ہے۔ وہ اللہ والے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء خدا کے ارب ہار نازل ہو، انہوں نے وہ کچھ نہیں کیا جو ان کے قبر پر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مندر میں بھی گئے، ہم نے سارا کچھ دیکھا۔ تو مجھے یہ قرآن کریم کی آیت سمجھ میں آئی، لما تعبد ما لا یسمع، یہ جتنی بھی مورتیاں تھیں، مردوں کی مورتیاں بھی ہیں اور عورتوں کی بھی، بڑی خوبصورت شکلیں بنائی ہیں عورتوں کی، چار چار ہاتھ ہیں، کئی کئی ٹانگیں ہیں ان کی، لیکن کیا ان کو کوئی پکارے وہ سن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا یہ فرمان، لما تعبد ما لا یسمع، کیوں پوچھتے جو سنتے نہیں؟ ولا یبصرون، آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کا کچھ کام نہیں آ سکتے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے والد سے کہی تھی۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ مضمون میرا دوسرا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ بات کہی تو باپ غصے میں آ کر کہنے لگا، خبردار، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اور نکالا بالآخر، ابراہیم علیہ السلام نکل گئے، لیکن اللہ کا پیغام سنانے میں ذرا بھی انہوں نے دیر نہیں فرمائی۔ اور یاد رکھیں آج بھی یہی قانون ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ، کسی کے بڑے بد عقیدہ ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات منکرات میں مبتلا ہیں، ان کو ادب کا دامن تھام کر ان کو بات پہنچانی ہے۔ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، برا بھلا نہیں کہنا، لیکن ان کو طریقے سے بات سمجھانی ہے، ان تک بات اتمام حجت کرنی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ وہاں سے جب نکلے تو فرمایا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور دعا مانگے، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے کچھ صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام، پھر ہم نے خوشخبری دی کہ تو ایک بیٹا دے رہے ہیں، اور بیٹے کی صفت بھی غلام حلیم، بڑے حوصلے والا ہوگا۔ جب آپ کہیں گے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، کہتے ہیں مجھے منظور ہے، آپ خدا کے پیغمبر ہیں، اللہ کا جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ تھے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو، بیٹا جب بڑا ہو گیا، یہ تو آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سن لیا ہے اور سنا ہوگا اور پڑھتے بھی ہوں گے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی جو زوجہ محترمہ تھی، کیا نام تھا؟ ہاں، ہاجرہ مشہور ہیں، اصل نام ہاجر ہے، مشہور ہاجرہ ہیں، اور اس لیے اب مسلمان نام بھی رکھتے ہیں بچیوں کے، لیکن اصل نام ان کا ہاجر ہے۔ خیر اس سے پاس کوئی نہیں، ہاجر ہے یا ہاجرہ ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کی ایک اور آزمائش آ گئی، حکم آیا کہ ان دور دراز ویرانے میں لے جا کر چھوڑو۔ ملک شام سے چلے، گاڑیاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، پیدل چلے ہیں اپنے معصوم بچے کو اور بیوی کو لے کر، اور جہاں آج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، جہاں جا کر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی اما ہاجرہ یا ہاجر کو اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر وہاں بٹھا کر، یہ ویران تھا، بیت اللہ نہیں تھا وہاں، نہ مکہ شہر آباد تھا۔ جس طرح دائیں بائیں پہاڑوں کا آپ دیکھتے ہیں کہ گھاس اگے ہوئے اور دوسری چیزیں، اسی طریقے سے یہ جگہ بھی، خانہ کعبہ یہاں نہیں تھا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہاں چھوڑ کر ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، واپس چلے گئے۔ پیغمبر کی استقامت پر قربان جائیں۔
کافی دور جا رہے ہیں، جس راستے سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں. آپ صرف تصور کی آنکھ سے دیکھیں، موجود وقت میں مکہ مکرمہ وہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی سایہ نہیں. جا رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ تو اما ہاجرہ آواز دے رہی، میرے آقا کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. پیغمبر کی استقامت پہ قربان جائے. ایسے ہی اللہ نے ہزاروں سال بعد بھی ان کا تذکرہ زندہ و جاوید نہیں رکھا. ابراہیم خلیل اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر سوچا کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا ان کو. چنانچہ فرماتے ہیں کیا ایسا یہاں ہمیں چھوڑ کر ایسا کر کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہاں. پھر اما حاضرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارے لیے کوئی بہتر صورت نکالے گا. کوئی گھر نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں. اللہ اکبر. اور چھوٹا معصوم بچہ ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو پیاس لگی، وہ ایڑیاں رگڑنے لگے. حضرت اسماعیل تو اما حاجرہ ان کی خاطر، مائیں بچوں کی خاطر کیا کیا نہیں کرتی. خدا کی قسم میرے دوستو، جن کی مائیں موجود ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ سب بچے یا وہ ادھیڑ عمر جن کی مائیں موجود ہیں. ان کے پاؤں کو چوما کرو، ان کے منہ کے ساتھ لگایا کرو. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا. اللہ اکبر. میں اسی مسجد کے اندر، یہ ذمہ داری میری تھی، میری والدہ زندہ تھی. اس وقت میرے پاس گاڑی کوئی نہیں تھی. والدہ میرے ایک بھائی کو وہاں سے اسپیشل بھیجتی تھی، جا کر بھائی کو ساتھ لے کر آنا. یہاں سے بس کے اندر بیٹھ کے جاتے. جتنے دن میں باہر رہتا اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا. پھر واپس یہاں پہنچا کر مجھ جاتے. میں کئی دفعہ اللہ کے حکم سے ان کے پاؤں کو اپنے منہ کے رخساروں کا ساتھ لگاتا تو پاؤں کو کھینچ لیتی تو مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارتی تھی. 1980 میں اللہ تعالیٰ نے حج کرایا تھا، بس اس کے بعد پھر سب حاجی صاحب ہی کہتے. کہنے کہ یہ اپنے منہ کے ساتھ میرے پیر لگا رہے ہیں. میں نے کہا اماں، ہم اماں کہتے تھے، یہ بڑی سعادت ہے میرے لیے. آج نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھے ماں کیا چیز ہوتی. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں جب دیکھا کہ بیٹا بھوکا ہے، بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے لیے خوراک کا انتظام کرنے کے لیے ادھر دوڑتی ہیں، کبھی ادھر دوڑتی ہیں. وہ جگہ جہاں صفا مروہ ہے، اس جگہ صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک بار بار حضرت اما ہاجرہ اپنے بیٹے کی خاطر ادھر جاتی ہیں کہ کچھ چیز مل جانے کے لیے. واپس پھر آتی ہیں کوئی میرے بچے کو کوئی موذی جانور نقصان نہ پہنچاتے. اللہ پاک نے ان کا وہ دوڑنا بھاگنا جو اس کو ایک شریعت کا ایک ادا بنا لی. آج آپ اور میں جب جاتے ہیں تو ہمارا عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم صفا مروہ کے اندر سعی نہ کر رہے. انہوں نے خدا کے نام پر قربانی دی تو پھر خدا نے ان کی زندگی کے ہر عمل کو ایک اسلام کا ایک حکم بنا دیا. اور پھر وہی ٹائم آیا کہ وہ ننا بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، وہ رگڑ سے وہاں اللہ نے پانی نکال دیا. اس پانی کو خود بھی پیتی ہیں اور بچوں کو پلاتے ہیں. وہی پانی پھر آگے انہوں نے مٹی جمع کر دی، یہ پانی ضائع نہ ہو جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رحمت میری ماں ہاجرہ پر ہو، اگر وہ آگے بند نہ باندھتی مٹی کا تو شاید یہ پانی پوری دنیا کو سیراب کر دیتا. کئی ہزار سال سب پہلا پانی ہے. اور آپ حضرات کتابوں میں پڑھتے ہوں گے یقیناً کہ دنیا میں اتنا پرانا پانی بھی کوئی نہیں اور ایسی خاصیت والا پانی بھی کوئی نہیں.
روزانہ ہزاروں لیٹر وہاں سے پانی نکلتا ہے، مکی لوگ بھی پیتے ہیں، مدینہ طیبہ بھی جاتا ہے، باہر سے آنے والے پاکستانی ہے، دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے ملک میں جاتے ہیں، اور سب کبھی کمی کی شکایت نہیں ہوئی۔ خیر، وہ بچہ جس کو لا کر یہاں چھوڑا تھا، میرا رب کس طرح ان کے انتظام کرتا رہا، میرے پاس اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ کس طرح ان کے رزق خدا انتظام کرتا رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب چند سال گزر گئے، بڑے ہوئے، پھر نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ انی ارا فی المنام، خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور معلوم یقین ہوگا، میں نے بیان کیا ہوگا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب حکم ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا کا حکم آ جائے اور ابراہیم خلیل اللہ پر عمل نہ کریں؟ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل کو لے کر مینا کی طرف گئے۔ یہ سب ویرانے تھے، یہ جگہ بنی ہوئی نہیں تھی۔ شیطان آ کر اماں ہاجرہ کو وسوسہ دیتا ہے کہ آپ کا خامند ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ اماں ہاجرہ نے کہا لعنت ہو تم پر، کبھی کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس نے بار بار کوشش کی، آخر خدا کی پاک بندی ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ مطہرہ حضرت اسماعیل کے والد نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے، انہوں کو کر گزرنا چاہیے۔ اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، پہلے ان کو بتایا کہ میں آپ کو ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں موجود ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ کا حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، میں چیخ پکار نہیں کروں گا۔ کہاں پیغمبر کا بیٹا، کیا خاندان! اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کی قسم، ابراہیم اللہ کی زندگی کی جو ادائیں بھی دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان کی نسل میں سلسلہ نبوت جاری کیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا جو ابراہیم اللہ کی اولاد میں سے نہ ہو، حتیٰ کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم اللہ اولاد میں سے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کے دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ یہاں بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت انہوں نے دعا مانگی تھی، میں اس کا نتیجہ ہوں۔ پھر ابراہیم خلیل اللہ نے جا کر حضرت اسماعیل کو لٹایا۔ تھوڑا سا چشمے تصور سے دیکھیے میرے دوستو، نظر تو کچھ نہیں آ رہا، لیکن تصور کی آنکھ سے دیکھیے، خدا سے مانگ مانگ کر ایک بچہ لیا ہے، ویرانے کے اندر باپ بیٹا ہے، اور اس کو لٹایا، بڑی فراخ دلی کے ساتھ لیٹ گیا اور کہنے لگا ابا جان جو کرنا ہے کر گزریے، آپ میری طرف سے فکر نہ کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں پائیں۔ جب لٹایا، گلے پر چھری رکھی، قرآن میں چھری کے ساتھ ہم کلام ہونے کا تذکرہ نہیں، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ چھری کو کھینچ رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی، پھر زبردستی کر رہے ہیں، چھری کاٹ نہیں رہی۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کی مطلب اس چھری کو ہم کلام ہو کے کہتے کاٹتی کیوں نہیں؟ اللہ کے حکم کو تعمیل میں دیر ہو رہی ہے، چھری کہنے لگی آپ کہتے ہیں کاٹو، میرا رب کہتا ہے مت کاٹو، آپ کی بات مانوں کہ رب کی بات مانوں؟ اللہ اکبر۔ چند لمحوں کے بعد دیکھا حضرت اسماعیل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جنت سے ایک دمبا آیا ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ سے ذبح ہو گیا۔ اب اس ساری گفتگو کو آگے چلانے کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابہ کرام ما ھذا الضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، دمبے کو تو نہیں لٹایا تھا، بکرے کو نہیں لٹایا تھا، انہوں نے تو بیٹے کو لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سن لیں، جو مسلمان حلال مال میں سے
اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کوئی جانور بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کے نام پر قربانی دیتا ہے، قربانی کے لیے ذبح کرتا ہے، اگرچہ وہ چھری تو اس جانور کے گلے پر کھینچ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف سے بیٹے کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ دیکھنا اس حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا سنت ابھی ابراہیم کے سن، ابراہیم علیہ السلام نے تو جانور نہیں لٹایا تھا، ان کی سنت تب بنے گی وہ اپنا بیٹا لٹا کر اس کو ذبح کریں۔ آج بھی کوئی مسلمان اسی عقیدے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ اپنے بیٹے کو اب جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کی طرف سے اگر اس کی نیت درست ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، جانور حلال مال کا ہے، اللہ اس کی طرف سے بیٹے کی قربانی قبول کرے گی، تبھی تو مطابقت ہو سکتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا تھا۔ پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اب ہم بکل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی دیں گے۔ صحابہ حیران ہو کر پوچھا فسوف یا رسول اللہ، بعض چھترے دمبے جو ہوتے ہیں وہاں لاکھوں سے زیادہ بال ہوتے ہیں ان کے بدن پر۔ فرمایا اللہ کی قدرتوں کو اپنی سوچ سے مت ناپو، آپ کی نیت درست سے میرا رب اتنے ہی جتنے جانور کے بدن میں بال ہیں اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہر مسلمان جس کا عقیدہ درست ہے، سوچ درست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انہی نیکیوں کے ساتھ ہمکنار کرے، یہی اجر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یقیناً آپ قربانی کرتے ہوں گے، اللہ قبول فرمائے، کریں گے، آئندہ بھی اپنی اولادوں کو وصیت کریں گے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، پچھلے جمعے میں نے اس طرف توجہ دلائی تھی آپ حضرات، قربانی گھرانے پر نہیں، فرد پر ہے۔ یعنی اگر باپ کے پاس ہی کتنے اثاثے ہیں کہ جسے قربانی کر سکتا ہے، بچوں کے پاس نہیں، بچوں پر کوئی قربانی نہیں، بیوی کے پاس نہیں، اس پر کوئی قربانی نہیں، لیکن بیوی کے پاس بھی زیور بھی ہے اس پر الگ قربانی ہے۔ بیٹے کے پاس اثاثے ہیں کس شکل کے اندر بھی ہیں، ان پر الگ قربانی ہے۔ بیٹی کے پاس کچھ زیور یا کچھ بھی ماں باپ نے بنا کر رکھا ہوتا کہ چلو آئندہ شادی کرنی ہے، اس کی ملکیت میں دے دیا گیا، کچھ اس کو انگوٹھیاں بنا دی، کچھ اس کو ہار بنا دیے گئے، وہ سب اس کی ملکیت کے اندر ہے، ان پر قربانی الگ سے واجب ہے۔ پچھلے جمعے میں نے اشارہ کیا تھا، میں نے جو پمفلٹ لکھا ہے اس پمفلٹ کے اندر لکھا ہوا، اس کو غور سے پڑھ لینا۔ قربانی گھر پر نہیں، فرد پر ہے۔ گھر کے اندر اگر 10 آدمی صاحب نصاب ہیں تو سب پر قربانی ہے۔ اور یہ معمولی نیکی نہیں انسان کی زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی، کہ ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، عشرہ ذی الحج، اس میں اگر کوئی خوش نصیب روزے رکھتا ہے، اس کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یقیناً گرمی آگ برس رہی ہے، لیکن خوش نصیب لوگ رکھیں گے روزے، اور اللہ سب کو توفیق دے۔ اور فرمایا 9ویں ذی الحج کا روزہ، وہ ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ جو 10ویں تاریخ ہے اس کا جو عمل ہے آپ سن چکے ہیں ابھی، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی دے۔ خدا سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور آپ سب جتنی میری باتیں سن رہے ہیں یا موجود ہیں، اللہ سب کو ان انعامات سے نوازے اور آپ کی نسلوں کے اندر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ میری چونکہ کی ذمہ داری ہے، صحیح بات جو اللہ پاک نے مجھے سمجھنے توفیق دی ہے اس کو اپنے احباب تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے کچھ اشارے کیے تھے اور آج میں کھل کر بیان کر رہا ہوں
کہ آپ حضرات کو اللہ موقع دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا زندہ رکھے کہ آپ قربانی کر لیں، آپ کی نسلوں کو خدا بند قدوس اس سعادت سے ہم کنار کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ قربانی گھر پر نہیں، بہت سے لوگ مسائل سے ناواقف ہونے کے سبب سے، میں ان کی نیت میں شک نہیں کرتا، لیکن مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں تو ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ تو بڑے بڑے مہنگے جانور خریدتے ہیں۔ ایک دفعہ میں، پرانی بات ہے، 10-12 سال پرانی ہوگی شاید، میں جانور قربانی جہاں چونکہ ہم کرتے ہیں احباب کے مشورے کے ساتھ، جانوروں کو دیکھنے گیا تو میں نے دیکھا 2 بیل کھڑے تھے۔ اس زمانے میں میرا ہے اس کی 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 3 لاکھ روپے ان کی قیمت تھی۔ اب تو شاید مہنگائی بہت زیادہ ہے، اب زیادہ ہوگا معاملہ۔ یہ نہیں ہے کہ 3 لاکھ کا جانور خریدا جائے، بلکہ قربانی والا عمل اس کی سعادت حاصل کر کے کوشش یہ کرے کہ غریب لوگوں تک، وہ لوگ جو سارے سال میں اپنے غربت کے سبب سے گوشت قصاب کی دکان پر لٹکا ہوا دیکھ سکتے ہیں، خرید نہیں سکتے، ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہ جو قاری صاحب ہیں، میں نے لکھ کر بار لگایا ہے، انہی کی ذمہ داری لگائی کہ جس نے بھی رابطہ کرنا ہے ان سے رابطہ کریں۔ تو ایک ہمارے نمازی دوست ہیں، میں ان کی نیت میں شک نہیں کرتا، سمجھ میں فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہاں جو قربانی کرتے ہیں، قاری صاحب نے کہا کہ ہم غریبوں کی خاطر کرتے ہیں کہ کچھ ان کے منہ میں بوٹی چلی جائے۔ اور مجھے پتا ہے جب قربانی کا عمل شروع ہو جاتا تو شام تک لوگ لائنیں لگی ہوتی۔ اللہ کرے کہ اس دفعہ بھی ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس دفعہ چونکہ غربت اور افلاس اور لوگوں کے مہنگائی اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ آئیں گے، فیملی آ رہی ہوتی ہیں، عورتیں، بچے، مرد۔ تو میں آپ حضرات سے ایک درخواست ضرور کروں گا، اور مجھے حق حاصل ہے کہ آپ میرے احباب ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بچوں کی طرح ہے، کچھ میرے لیے بزرگوں کی طرح ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ غریب کے منہ میں بوٹی پہنچ جائے، کوشش کریں، اور آپ کی نیت درست ہوگی تو میرا رب آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میں یہاں جو کچھ کرتا ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم، قرآن میرے سامنے۔ پچھلے سالوں کے اندر میں بھی کوشش کرتا تھا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے قربانی تک پہنچ دفعہ نہیں ہو سکا، حالات نے اجازت نہیں دی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس کے پاس کچھ تھوڑا زیور ہے، میں نے کہا اس کو بیچیں، جو کچھ کریں، آپ کا قربانی واجب ہے۔ ہماری بہو ہے، اس کے پاس بھی تھوڑا سا زیور ہے، میں نے کہا تم پر قربانی واجب ہے، میرے پاس نہیں، کیونکہ میں خود مقروض پر قربانی نہیں ہوتی، مسئلہ بتا سکتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی، صحت والی دے، اور رزق حلال کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ کوشش یہ کریں غریب کے منہ تک پہنچ جائے۔ آپ تو سارے سال کھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کرتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر کوشش یہ کریں کہ آپ کا رشتہ دار غریب ہے اس تک پہنچائیں، محلے دار واقف کار غریب ہے اس تک پہنچائیں، انتظار نہ کریں کہ آپ کے دروازے پر آئے مانگنے کے لیے۔ یہ فرق ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے، لیکن آپ جب یہ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں گے یا اپنے بیٹے سے کہیں گے فلاں گھر میں یہ گوشت پہنچا دو فلاں کو، تو میرا رب آپ کو بہت بڑے اجر ثواب سے نوازے گا۔ اور ہمارے ساتھ جو دوست احباب اس سے پہلے بھی شریک ہوتے رہے، ان سے میں پہلے بتا دیتا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے قربانی کا گوشت نہیں چاہیے ہوتا، خدا کی قسم ہمیں نہیں چاہیے۔ پچھلے سالوں کے اندر خود کر لیتے، اس دفعہ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، اللہ پاک کو اسباب بنا دیں گے۔ لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ احباب میرے ساتھ شریک ہو کر غریبوں تک گوشت پہنچائے، اور کئی ساتھی ایسے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں 2-4 حصے ڈالے تو اس میں ایک حصہ غریب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ غریب آتے رہتے ہیں تو ان کو ہم بانٹتے رہتے ہیں۔ جتنا بڑا اجر ہے اس نیکی کا، آپ حضرات علماء سے سنتے رہے ہوں گے، کتابیں میں پڑھا بھی ضرور ہوگا
کتنا بڑا اجر نیک اعمال کا اللہ کے نبی نے نیم فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. جانور کا قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیتا ہے. اور پھر یہ ذی الحج جو شروع ہوتا ہے اس کے 8 دن، ہر دن کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور 9ویں تاریخ کا ایک روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا سبب. سارے سال کے اندر جتنے ایام بھی ہیں اللہ پاک نے اس ایسے مسلمان کے لیے ایسے مفید ایام نہیں رکھے جتنا عشرہ ذی الحج ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے ہیں یہ دن چند روز کے بعد، ان کو ضائع نہ ہونے دیں، پہلے سے اہتمام کر لیں، اپنے بچوں کے ساتھ مشورہ کر کے پہلے سے اہتمام کر لیں. اللہ نے بہت کچھ دیا آپ کو، اللہ ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے، لیکن اس میں ذرا کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ نہ کریں. آپ اپنے ضمیر سے پھر پوچھ لینا دل میں کتنا اطمینان خدا پیدا کر دیتا ہے. نیت درست ہو جاتی ہے تو خدا کی مدد بھی آ جاتی ہے. یہ پمفلٹ میرا لکھا ہوا عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام، یہ کئی سال پہلے میں نے لکھا تھا اور ہر سال اس کو چھاپتے ہیں اور آپ حضرات تک پہنچتا ہے. اس کو دھیان سے پڑھیں، بار بار پڑھیں. اس کے اندر جتنے مسائل بھی لکھے الحمدللہ العظیم بڑی بڑی کتابوں سے مستغنی کر دیں گے. یہ 8 صفحے اس پر بڑی محنت کر کے میں نے لکھا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ قربانی فرد پر ہے، گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہوں. اچھا نصاب کیا ہے یہ بھی سن لیں. نصاب زکوٰۃ کا، قربانی کا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے پیسے، یہ نصاب ہے. میں نے کل معلومات کرائے تو 1,39,000 یا 40,000 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے. یعنی اتنی مالیت پیسے نقد کسی کے پاس موجود ہیں اس پر قربانی واجب ہے. اور 1 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو وہ 2,30,000 سے بھی شاید اوپر ہیں. آج کا اخبار میں تھا کہ شاید مزید مہنگا کر دیا گیا. اب تو ہماری بچیاں، مائیں، بہنیں، ان کے پاس پہلے سے ماں باپ کا دیا ہوا یا اپنی ذاتی محنت سے کیا ہوا بہت سارا سونا ہوتا ہے. اس طرح کا مطلب یہ ہوا کہ ہر خاتون پر، چاہے وہ شادی شدہ ہے یا نہیں، ملازمت کر رہی ہے، ماں باپ کے گھر میں ہے، اس پر قربانی واجب ہے. اور اس کو یہ مسئلہ سمجھا دیں. مسئلہ جب نہیں سمجھیں گے تو ذمہ داری ماں باپ پر آئے گی. ان کو تو کچھ پتہ نہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ان کو مسئلہ سمجھائیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ پر یہ اللہ کا حکم واجب ہے. جس طرح مسلمانوں کے ناطے سے آپ پر نماز فرض ہے بالغ ہونے کے بعد، اور زکوٰۃ کی مد کے اندر آپ کے پاس مالی تو زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح قربانی بھی واجب ہے. ان کو مسئلہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا اور ساری زندگی ان کے کام آئے گا اور آپ کے نام اعمال میں اجر لکھا جائے گا. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ قربانی فرد پر ہے. اگر کسی باپ کے 5 بیٹے ہیں اور سب کے سب کاروبار کر رہے ہیں، وہ مالک نصاب ہیں، ہر ایک پر الگ قربانی واجب. یہ نہ کریں کہ باپ قربانی کر رہا ہے وہ سب ہماری طرف سے ہو گیا، وہ کسی کی طرف سے نہیں ہوتا. یاد رکھیں، جس گھر کے اندر قربانی کسی خاص نیت سے، کسی خاص فرد کے ارادہ سے نہیں ہوتی، وہ کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی. جس نے قربانی کرنی ہے پہلے بتا دیں کہ یہ میری طرف سے ہوگی، مجھ پر جو اللہ کی طرف سے ایک فریضہ عائد ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے لیے میں کر رہا ہوں، تب قربانی ہوگی. ورنہ جانور ذبح ہو جائے گا، گوشت کھا لیں گے لوگ، دوسرے بھی کھا لیں گے، خود کھا لیں گے، لیکن قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ضابطے کے مطابق کام نہیں ہوا. موجودہ حالات کے اندر تو تقریباً ہر آدمی پر قربانی واجب. جو کاروباری ہے یا گھروں کے اندر خواتین ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہے، 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس. 1 تولہ بھی اگر اس کے پاس ہے تو 52.5 تولے چاندی سے ڈبل 1 تولے کی قیمت ہوتی ہے. نہ سال کی شرط نہیں،
یہ ایام جو آتے ہیں ذی الحج جب شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی خیال رکھیں کہ زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا شرط ہے. سال بھر کسی کے پاس مال ہے، سال کے شروع میں مال تھا اور اینڈ پر بھی مال ہے، تو پھر اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دے گا. لیکن قربانی کے لیے یہ شرط نہیں. ذی الحج شروع ہوتا ہی ہر آدمی کو اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا اور کیا نہیں، اس پر قربانی واجب اگر اس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ابلیس زندہ ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے ہر انسان کے ذہن کے اندر. ہر مسلمان کو ان نیکیوں سے محروم رکھنے کے لیے وہ کوشش کرے گا کہ یہ نہ کرے، یہ نہ کرے، یہ کرے. کیونکہ ہم اور آپ حضرات بھی شاید اس بات کو جانتے ہیں کہ جب قربانیوں کے دن آتے ہیں تو بہت سارے بدبخت بظاہر دیندار کہلاتے ہیں، وہ یہ لوگوں کے وسوسے ڈالتے ہیں کہ جناب یہ تو مکہ والوں پر ہے جو حج کے لیے جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، ان پر قربانی واجب، یہاں نہیں. یہاں آپ اتنا بلا وجہ اتنا پیسہ کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ غریبوں کو دیں، فلاں کو دیں، فلاں کو دیں. ابلیس پھر ان کی زبان چالو کر دیتا ہے، پھر بولتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کا حکم اسی طریقے سے ادا کرنا پڑے گا اور ہوگا جس طرح کے شریعت نے حکم دیا ہے. ایسے شیاطین جو ہیں ان سے خدا کی پناہ مانگا کریں کہ یا اللہ ان شیطانوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ان کے وساوس سے ہمیں محفوظ رکھ. محمد مصطفیٰ سے جو پاکیزہ تعلیمات ہیں یا اللہ انہیں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اور جو حضرات ہمارے ساتھ آخر میں اپنی بات بھی کر دوں، کسی شک میں مبتلا نہ ہو. ہم یہاں جو قربانی کراتے ہیں لوگوں کے لیے کرتے ہیں. جو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں ان کو اجازت ہے لے کے جائیں. ترغیب ضرور دیتے ہیں کہ یار غریبوں کے لیے چھوڑ دیا کرو. اگر کوئی نہیں چھوڑتا تو ہم اس پر جبر نہیں کرتے. لے جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں ضرورت ہو، اس کے عزیز و اقارب محلے داروں میں ضرورت ہو، لے جائے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں، عام جگہوں کے اندر جا کر آپ کہیں حصہ ڈالیں گے، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کا حصہ دار اسے عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ہے اصل بات. آپ کا حصہ دار یعنی بڑے جانور میں آپ نے حصہ ڈالا، آپ کا حصہ دار بد عقیدہ ہے، قبر پرست ہے یا دیگر برائیاں میں مبتلا ہے، اور وہ بھی قربانی دیتا ہے کسی کی ترغیب دینے پر، اور آپ کا ساتھی ہے، آپ کی قربانی ضائع چلے گی. میں صرف اس لالچ کی بنا پر کہ میرا حلقہ احباب یہاں جن کو محنت کر کے میں نے عقیدے بنا کر تیار کیے ہیں ان کی قربانی نہ ضائع، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں. ورنہ وہ تو بنا بنا گوشت اٹھا کر لے جاتے ہیں، ساری تردد ہمیں کرنا پڑتا ہے. سارا دن گرمی مجھے بیٹھنا پڑتا ہے. پہلے تو میں جانور دور دراز سے جا کر خرید کر لایا کرتا تھا، اب تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. پر پرانی جو ہمارا حلقہ احباب ہے ان سے کہہ دیتے ہیں، وہ جانور لے آتے ہیں. اللہ کی مہربانی سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور رہی ہیں، جب تک میرا چاہے گا رب ہوتی رہیں گی. لیکن آپ حضرات کو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ میرے ذاتی کوئی لالچ نہیں. پچھلے سالوں میں بھی قربانی کرتا تھا. اب مقروض ہونے کے سبب سے میں قربانی کرنے کی سعادت سے معروم ہوں. شاید اصل اللہ یہ جالا بعد اس نہیں ہوتا، قربانی کے دن آنے تک خدا تعالیٰ کو اسباب پیدا کر دے. میرے اپنے عزیز میرے چھوٹے بھائی ملک سے باہر ہیں، بڑے صاحب حیثیت مسائل ہیں، لیکن میں ان سے اس قسم کوئی درخواست نہیں کرتا، میری عادت نہیں. وہ اپنے طور پر کریں، خدا ان کو ان کی محنت کو قبول فرمائے. میرا رب اس سے پہلے مجھ سے قربانی کراتا تھا، اس کی مہربانی تھی. اب اگر کوئی رکاوٹ پڑی ہے تو یہ بھی کوئی حکمت ضرور ہوگی، لیکن یہ کہ میرا عقیدہ اور ایمان وہی ہے الحمدللہ، اس میں کوئی فرق نہیں. آپ حضرات تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں جو قربانی کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں اپنے احباب، اس کی سبب صرف یہ ہے کہ میرے ساتھی جن کی محنت کر کے میں نے عقیدے ان کے ٹھیک کرائے ہیں، یہ کسی اور جگہ جا کر کسی اور کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، پتہ نہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں. کیونکہ میرے علم میں ہے جہاں جہاں بھی اس طرح کی اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں وہاں عقیدہ نہیں پوچھے جاتے. یہ بات بڑی تلخ سی ناگوار سی ہے، لیکن عقیدہ نہیں پوچھا جاتا. آؤ لاؤ پیسے لاؤ. میں اکثر پوچھتا ہوں
جس سے واقف ہوں تو واقف ہوں، جو نا واقف ہو سکے تو تم کون ہو، کیا عقیدہ ہے تمہارا، کہاں سے آئے ہو؟ اگر ہمیں اطمینان نہیں ہوتا تو اس سے درخواست کر دیتے ہیں کہ آپ کی مہربانی آپ کسی اور جگہ لے جائیں، کہ ہمیں نہ پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے ان کے ہیں وہ امانت ہے، اور نہ گوشت کی ضرورت ہے، گوشت ان کا ہے، یہ جن کو وہ دیں گے ان کا ہے، لیکن میری کوشش صرف یہ ہے کہ میرا دوست، میرے شاگرد، میرا حلقہ احباب، ان کی قربانی ضائع نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جیسی ہماری سوچ ہے ویسے میرا رب ہمارے ساتھ معاملات کریں گے۔ لیکن آپ حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، یہ سارے سال انتظار کرنا پڑتا ہے ذی الحج کا، ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ حضرات کو صاحب حیثیت اللہ نے بنایا ہے، وسائل دیے ہیں، اللہ دیے رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ رکھے، آپ کو، آپ کی نسلوں کو محتاج نہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں ان وسائل کو خدا کے مخلوق جو پسے ہوئے لوگ ہیں، جو 10 نگر ہیں، دوسروں سے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، ان پر خرچ کریں، آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ کا رب راضی ہوگا، اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ میری ترغیب کا اصل مقصد یہ ہے کہ یقیناً میں صحیح راستہ دکھاتا ہوں تو اللہ مجھے بھی اس کا اجر دیں گے، لیکن ذمہ داری آپ حضرات کی بھی ہے، آپ کا جو اپنا حلقہ احباب ہے، یہ سچ بات جو آپ تک پہنچ چکی ہے وہاں بھی پہنچائیں، اللہ آپ کو بھی اجر دیں گے۔ اپنے رشتے دار سب سے پہلے ہیں، جو غریب ہیں سب سے پہلے وہ ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت بھی اور اس طرح کی چیزیں، قربانی کا گوشت وغیرہ دیتے وقت بھی ان کو مقدم رکھیں۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو پھر آپ کے واقف کار یا محلے دار جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچیں، یقین اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے۔ آپ کے اندر کی کیفیت کو میرا رب جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا۔ یہ جو پمفلٹ ہے قربانی والا، تقسیم کیا ہے کہ نہیں؟ آنے کے بعد میں زیادہ تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، جاتے وقت وہ پمفلٹ لے جائیں اور اس کو دھیان سے پڑھیں، لیکن اس کو اپنے ردی جو آپ اکٹھی کرتے ہیں نا اخبارات وغیرہ اس میں نہ رکھیں۔ یہ چھوٹا سا پمفلٹ ہے، 8 صفحے والا ہے، لیکن یہ 800 صفحے کتاب سے زیادہ قیمتی، اس پر بڑی محنت کی ہے میں نے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، میرا کمال نہیں ہے، اس میں ایک ایک مسئلہ جو ہے بڑی محنتوں کے ساتھ میں نے لکھا ہے، تو اس کو آپ خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، حلقہ احباب میں سب کو دیں، لیکن اس کی حفاظت بھی کریں، اس کی حفاظت بھی کریں، انشاءاللہ العزیز یہ کام آتا رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا بند قدوس اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اب سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور آپ سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔